آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، خبر شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ یہ ہے، ترکی اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے شرارے پھوٹ رہے ہیں اور عملاً ترکی کے خلاف اسرائیل کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے ایک تو شام کے اندر بھیجنا شروع کر رکھا ہے، دوسرا اسرائیل نے قبرص کے اندر اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور تیسرا جہاں جہاں پر ترکی کی فوجی طاقت ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ مثلاً قطر میں ترکی کا فوجی اڈا ہے، تو قطر سے ترکی کو سبق سکھانے کے لیے اور ترکی کو وہاں سے نکالنے کے لیے قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جو تازہ اسٹیٹمنٹ ہے ان میں انہوں نے واضح کیا ہے، جہاں کہیں بھی ہمیں حماس کے لوگ ملیں گے ہم ان کو ماریں گے۔ صورتحال بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، حالات میں بہت خراب یوں چاکے ہیں، کیونکہ عرب ملک پہلی مرتبہ متحد ہو چکے ہیں، یعنی ترکی، عرب ملک اور ایران ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوا ہے، کوئی مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوا۔ جب کبھی مسلمانوں میں یونائٹی آئی تو اسے توڑ دیا گیا، تو انتشار پیدا کر دیا گیا۔ یہ ایک پالیسی مغرب کی کہ عرب ملکوں میں انتشار کرواؤ، وہاں پر افراتفری مچاؤ اور حکومت کرو، یعنی ان کو آپس میں لڑاؤ اور خود وہاں پر حکومت کرو، اتحاد ہوگا تو وہاں امن ہوگا، یہاں امن ہوگا۔ اس ریاست کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آج خود یورپ انتشار کا شکار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یوکرین پر حملہ ہوا تو پورا یورپ متحد ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ قطر پر اسرائیل حملہ کر دیتا اور مسلمان متحد نہیں ہوتے اور پورے غزہ پر قبضے کا اعلان کرتا ہے، یہاں تک کہ فلسطین کو مٹانے کا اعلان کرتا ہے، اور مسلمان متحد نہیں ہوتے ہیں؟ پہلا موقع ہے کہ عرب دنیا قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد متحد ہوئی ہے۔ دنیا ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئی ہے۔ ایران کے ساتھ ہے جو اختلافات تھے انہیں بھلا دیا گیا ہے، اور جو ترکوں کے کردوں کے ساتھ اختلافات تھے انہیں بھلا دیا گیا ہے۔ یہ امریکہ کو بھی محسوس ہو رہا ہے اور اسرائیل کو بھی محسوس ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اس وقت مختلف طرح کی پس پردہ ڈیولپمنٹ چل رہے ہیں۔ میرے پاس آج کی خبر ہے کہ ترکی نے شام میں ریڈار سسٹم بھیجے ہیں، ڈیفنس سسٹم بھیجے ہیں، اور ترکی نے پہلی مرتبہ شام کی ایئر سپیس سے اسرائیلی جہازوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ کچھ سیاونی جاسوس ڈرون تھے اور کچھ اسرائیلی جہاز تھے جو شام کی حدود میں آئے، جنہیں بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے، کیونکہ جو فائرنگ ہوئی ہے اور ان سے میزائل، جس کی وجہ سے سیاہونی وہاں سے اپنی موومنٹ کو پیچھے کرنے پر کامیاب ہوا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہے کہ ترکی میں اردگان کی حکومت کو گرانے کے لیے بغاوت کے منصوبے تھے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ ترکی کے کم سے کم بھی 20 سے 25 صوبے ہیں جہاں پر تمام سیکیورٹی افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ترکی کے اندر جو استنبول کا یورپ والا حصہ ہے، وہاں کے جو اردگان کی مخالف جو جماعت ہے، ایران میں جو اسرائیل کے حملے ہوئے تھے وہ اس لیے کامیاب ہوئے تھے کہ وہاں بہت بڑی جاسوس قوت ایران کے خلاف اسرائیل کو حاصل تھی، یعنی اسرائیل نے موساد ایجنسی کے جاسوسوں اور ایجنٹوں کی مدد سے 4 جون کے مہینے میں جو لڑائی ہوئی تھی اس میں بڑا بھاری نقصان پہنچایا تھا، اور اسرائیل اس بات کو اعلانیہ تسلیم بھی کرتے تھے۔ لیکن ترکی میں بھی اسی طرح کی مہم ہے، یعنی موساد کا ترکی کے اندر بھی کردار ہے، لیکن موساد کے جو ایجنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں۔ تازہ جو خبریں آ رہی ہے کہ اردگان کی جو مخالف پارٹی ہے اس کو بڑا سپورٹ ملا ہے، اور اس کو بڑی فنڈنگ اور کرپشن اور مختلف طرح کے الزامات بھی اس پر سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اور اس وقت زیر زمین پناہ گاہیں خاموشی سے کام ہو رہا ہے۔ اطلاعات ہے کہ پورے ترکی میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈپلائی کر دیا گیا۔ سمندر میں ترکی نے اپنے میزائلوں کو نصب کر دیا ہے کہ ضرورت پڑی تو ان کا استعمال ہوگا، یا ان کو مختلف جگہوں پر انسٹال کیا گیا ہے۔ اس میں اپنے ہتھیار، فوجیں بھیج دیے، کیونکہ صدر طیب اردوان خود وہ قطر کا دورہ اور قطر میں اسلامک اتحاد کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو سارے ملک مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ یہ نیٹو زرس کا ہے، مسلمان ملکوں کا 22 عرب ملکوں کا ایک ریجنل الائنس اور گلوبلائز بن رہا۔ اسرائیل اور امریکہ کو شدید اعتراض ہے۔ امریکی میڈیا، شاعری میڈیا، عرب میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت کر بول رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ کہ ترکی کے پاس ہے جو ملٹری پاور ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اسرائیل کے پاس F-13 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں۔ امریکہ کے طاقتور جہاز ہے وہ ترکی کے پاس نہیں ہے، اگرچہ ترکی امریکہ، لیکن ترکی کا یہ دعویٰ ہے
ترکی نے کہا ہے ہمارے پاس بھی اس سے بہتر جہاز ہے، ہم اس کو استعمال کر لیں گے۔ سب سے دلچسپ بات کہ سعودی عرب، UAE، ایران اور اسی طرح سے پاکستان، جو چند بڑے ملک ہیں، مثلاً اردن اور عراق وغیرہ کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ یہ جو 10 بڑے ریجنل پاورز ہیں، ان کے درمیان ڈیل ہوئی ہے کہ جب بھی کسی ملک پر مشکل وقت آنے پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ترکی کے ہیکروں نے اسرائیل کی حساس جگہوں کی معلومات بھی حاصل کر لی ہے اور انہوں نے ان کی ایک تصویر بھی جاری کی جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ عیسائی وزیر دفاع اور اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ جہادی لوگ ہیں، میں ان کے خلاف بھی پیچھا کرتا رہوں گا۔ اسرائیل کا جو منسٹر تھا اس کو بھی ترک ہیکرز نوجوان نے ان کے موبائل فون کو فلسطین کو آزاد کرنے کا ان کے سامنے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے MIT، اگرچہ وہ بیرون ممالک میں، لیکن بہرحال روکنے کا تجربہ ان کے پاس ہے۔ پھر عرب ملکوں کی جو پوزیشن ہے وہ آج 50-60 سالوں کے بعد بدل چکی ہے، یعنی 1967 کا جو عرب تھا وہ آج وہ عرب نہیں ہے، لیکن آج تو عربوں کے پاس ہے دنیا کی جدید ترین ہتھیار ہے، اور آج کے جو دنیا ہے وہ 50-60 سے الگ ہے۔ 50-60 سال پہلے امریکہ، یورپ میں سوویت یونین، وہ آپس میں اتحاد کر لیتے تھے اور جس کو چاہتے مارتے تھے، لیکن آج کی جو دنیا ہے آج کی وہ واضح ہو چکی ہے۔ دن اور رات کی طرح سب کچھ واضح ہے کہ مشرقی جو بلیک ہے، چائنا، رشیا کا، وہ ایک طرف ابھی بلیک ہے۔